اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 2 موضوع ہوں گے، ان پہ بات ہوگی، بلکہ 3 موضوع ہوں گے، ان پہ بات ہوگی۔ نمبر 1، بندیال کا خفیہ طور پہ چند یوٹیوبروں سے ملاقات کرنا، اور ان یوٹیوبروں سے جو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، نیوٹرل بس 2-3 ہی شامل کرنا، باقی اکثریت ان کے ساتھ خفیہ ملاقات، اور اس کے بعد جس طرح وہ عدالت کو چلا رہے ہیں اس پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد الیکشن کب ہوں گے اس پہ بات ہوگی، اور الحمدللہ آج بھی ڈالر نیچے آیا ہے، پاکستانی روپیہ مستحکم ہوا ہے، قرضوں میں کمی آ رہی ہے، سونا سستا ہو گیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ یہ 3 موضوع ہوں گے میرے۔ تو سب سے پہلے میری وہی اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، میرے جو ہے نا میری عمر بھی سب سے زیادہ یوٹیوبروں میں سب سے سینئر میں ہی ہوں، کیونکہ پاکستان میں باہر کوئی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن پاکستان میں 75 سال کا یوٹیوبر آپ کو کوئی نہیں ملے گا سوائے میرے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کیا نام ہے، پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، کیونکہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی نگرانی میں۔ تو میں نے عارف نظامی صاحب کے انڈر میں کام کیا ہوا ہے۔ میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، تو الحمدللہ وہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا، اس وقت لوگوں کے پاس شعور تھا، لوگ پڑھتے تھے اس کو، اور اتوار کا انتظار کرتے تھے کہ اتوار کو میرا داریہ آئے گا، اس کو پڑھیں گے، اور باقاعدہ مجھے خط لکھ کے حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ اس وقت خط ہی ہوتا تھا، تو حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اب وہ وقت نہیں رہا ہے، وقت کے ساتھ سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں وہی زبان بولی جاتی ہے جو ٹی وی چینل مالکان منہ میں ڈالتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ میں لفافہ نہیں لیتا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے اپنا چینل دے دیا ہے، جو میرا نہیں ہے، آپ سب کا چینل ہے، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ اور اب دیکھیں کس طریقے سے بہت کم یہ حقیقت سچ دکھاتے تھے، ان کی اہمیت اب چینلوں سے بڑھ گئی ہے یوٹیوبروں کی، کیونکہ یہ بالکل چند ایک کو میں بات کر رہا ہوں، زیادہ اکثریت اس میں سچ دکھانے والوں کی ہے، چند ایک بیچ میں ہوں گے غدار، لیکن زیادہ اکثریت جو ہے نا وہ سچ دکھاتی ہے، جن کا تعلق اپنے عوام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا وہ سچ ہی دکھاتے ہیں، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور سچ کو آنچ نہیں ہے، سچ کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو باقی دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی کرم نوازی سے اللہ نے اپنا چینل دیا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ میری آپ سب سے صرف ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھایا جائے، اور تو آپ میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ 24 گھنٹوں میں اگر آدھا گھنٹہ نکال لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں لازمی شرکت کیا کریں، اور اس میں جو بھی نیک خواہش دل میں ہو نا
पता नहीं किसके आमीन कहने से हम सब के काम बिगड़े काम बंद संवर जाएं, क्योंकि हो सकता है हम जिसको सबसे ज़्यादा गुनाहगार समझ रहे हो अल्लाह के नज़दीक वो सबसे अच्छा हो। तो हर बंदा हाथ उठाता है, हर बंदा आमीन आमीन बोलता है, पता नहीं किसके आमीन कहने से हम सब के मसले हल हो जाएं। तो इसलिए दुआ में लाजमी शिरकत किया करें। उसका तरीका ये है कि जो भी नेक ख्वाहिश है उसको दिल में रखें और हाथ खड़े करके आमीन आमीन बोला करें। तो बाज़ मरतबा ये मेरा ये वाला हाथ जो है ना ये कांपना शुरू हो जाता है ज़ोर ज़ोर से, तो उस वजह से मुझे बाज़ मरतबा ऐसे बंद करना पड़ता है। इस पे कल एक बंदे ने एतराज़ किया है, तो ये मेरी मजबूरी होती है, क्योंकि सुबह के वक्त मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। क्योंकि मैं तो नमाज़ पढ़ के आया हूँ, अभी 5:30 हो रहे हैं सुबह के, नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो मैं अभी लाग करना शुरू हो गया हूँ। तो घर वाले तो अभी नाश्ता नहीं बनाएंगे, वो तो तकरीबन 6 बजे या 7 बजे नाश्ता देंगे। तो उस वक्त तक वैसे बूढ़ी मेरी भी उठ जाती है, वो नमाज पढ़ के उसके बाद तैयारी में लग जाती है नाश्ता वगैरह बनाने में, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं पहले भी लाग कर लेता हूँ। तो सुबह के वक्त ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से मेरा ये हाथ कांपना शुरू हो जाता है। तो अभी तो ठीक है, नहीं कांप रहा है, लेकिन किसी वक्त कांपना भी शुरू हो जाता है। तो उस वजह से मुझे फिर मुट्ठी बंद करनी पड़ती है, बजाय इसके ऐसे ऐसे होता रहे ना, तो वो मुट्ठी बंद कर लेता हूँ, उससे थोड़ी देर बाद फिर कंट्रोल हो जाता है। तो इसमें भी अल्लाह की कोई रज़ा होगी, मैं तो उसकी हर रज़ा में खुश हूँ। जिस हाल में मालिक रखे उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने इज़्ज़त दौलत शोहरत हर चीज़ दी है, नमाज दी है, हमारा घराना साफ पाक, अल्लाह ने बच्चे दिए हैं अच्छी खुश अखलाक, नमाज के पाबंद, दीन के पाबंद, दीन पे चलने वाले। ये अल्लाह की बड़ी खुशकिस्मती होती है बंदे पे। तो बल्कि मेरी बेटियां हाफ़िज़ कुरान है और वो पूरे महल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही होती हैं। हम उनको कहते हैं कि भाई खाली बच्चे भेज दो, गरीब लोग होते हैं जी, तो वो बच्चों को भेज देते हैं। हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सिपारे भी देते हैं, कुरान पाक भी देते हैं, और जो बच्चा कंप्लीट कर लेता है उसको इनाम भी देते हैं ताकि दूसरे बच्चों में भी शौक़ पैदा हो। तो मेरी बस एक ही अपील है आप लोगों से कि देखें, अगर आप चाहते हैं हक़ सच देखना तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें और वीडियोस पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और इसके अलावा ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। और कल मज़ीद तादाद अच्छी खासी बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ी है इंडिया में देखने वालों की और ख़वातीन का मैं सिद्क़ के दिल से अपनी बहनों का, बेटियों का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो दीन की तरफ आ रही हैं। मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि दीन से जुड़े रहना चाहिए। ये तो आर्जी ज़िंदगी है, 75 साल का हो गया हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ, पता नहीं कब मालिक बुला ले। तो वैसे एक बात बताऊँ कि मुझे ज़्यादातर हिट करते हैं कादियानी, लेकिन मैं उनके बारे में भी बुरा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि वो हमसे ही जुदा हो के अलग हुए हैं ना। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता रहता हूँ, या अल्लाह इनको भी हिदायत नसीब कर दे ताकि ये भी वापस इस्लाम में दाखिल हो सकें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ख्र से उम्मती होने का रोज़े क़यामत आज़ार कर सकें। तो अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। कल भी लाहौर में एक देहात में काफ़ी ज़्यादा तादाद में, तकरीबन 400 के करीब, बल्कि 400 प्लस थे, 460-70 के करीब लोगों ने कादियानियत को खैर बात कह के इस्लाम कबूल किया है। मैं सिद्क़ के दिल से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह बाकियों को भी हिदायत दे। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। देखें, ये पाकिस्तान की, ये तो मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को बता दिया था ना कि पीटीआई का ही चोटी का वकील है अहमद ख़ान, उसने जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आके अहमद मीर के साथ
کھل کے بات بتا دیا ہے کہ بھائی نواز شریف کو نائل کرنے کا فیصلہ کئی اور ہوا تھا، اور عدلیہ کو تو خالی عدالت نے تو خالی ایک سہولت کاری کے طور پہ استعمال کیا گیا اس کو، اسی طرح ہماری فوج کو سہولت کاری کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں ایک اچھا کمانڈر ان چیف ہے، تو فوج نے اپنا راستہ قبلہ درست کر لیا، اب عدلیہ کا قبلہ درست کر، کیونکہ اب عدلیہ پہ بہت سارے دبے ہیں۔ عدلیہ ہماری ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے نا، اس وقت سے لے کے آج تک چند ایک ججوں کو چھوڑ کے، میں نہیں کہتا ہوں سب، لیکن زیادہ تر اکثریت بکاؤ ججوں کی رہی ہے، کرپشن میں مبتلا رہے ہیں، بکے ہوئے غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ رہے ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کے ایجنٹ رہے ہیں، اہلکار رہے ہیں، ان کو سہولت کار رہے ہیں، ان کو قتل کے کیسوں میں بھی بری کر دینے والے تھے، ان کو مطلب چودھری سے قتل ہو گیا، 1 کروڑ روپیہ دے دیا جج صاحب کو، اس نے اس کی جگہ اس کے مزارے کو پکڑ لیا جی، پولیس سے پینٹی لگوائی اور اسی کو ہی لٹکا دیا۔ اللہ کے بندو، اگلے جان جا کے کیا جواب دو گے؟ ابھی تو عدلیہ پہ ایک ایسے عظیم لیڈر کا خون بھی ہے جس کو کہ بلکہ 2-3 کا خون ہے ان کے سر پہ۔ ایک تو نمبر 1 پہ ڈاکٹر قدیر خان، اگلے جان ان سے پوچھے گا کہ بھائی میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ میں نے تو اس ملک کو ایٹمی پاور بنایا تھا، میں تو صرف ایک اپیل کر رہا تھا، میری درخواستیں لگی ہوئی تھی اور کئی 20-25 سال سے لگی ہوئی تھی کہ بھائی میں اور میری وائف حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں دی اجازت، وہ سنی ہی نہیں، وہ لگا ہی نہیں ہے، بینچ بھی نہیں بنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ سہولت صرف خان صاحب کو میسر تھی کہ وہ صبح درخواست دیتے تھے، شام کو ان کی درخواست لگ جاتی تھی، یہ سہولت اور کسی کو میسر نہیں تھی، تو یہ سہولت صرف خان صاحب کو میسر تھی۔ تو یا پھر ان سے پہلے جتنے بھی مطلب آئے ہیں ان کو میسر تھی، جو نوٹ لگا دیتے تھے ان کو میسر ہوتی تھی۔ تو ایک تو ڈاکٹر قدیر خان کا ان پہ اگلے جان ان کو جواب دینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ لیاقت علی خان کا قاتل کیوں نہیں پکڑا گیا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، کتنے ہی لوگ ناحق پھانسی پہ چڑھ گئے بغیر قصور کے، ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اور پوری دنیا میں اسلامی ملک ہونے کے باوجود جو ہے نا، یہاں پہ سود کا نظام ختم کرنے میں شہباز شریف نے بھی کہہ دیا، انہوں نے اپنی جو اپلیکیشن کیا نام ہے مشرف دور میں دائر کی گئی تھی سود کے خلاف، سود کی حمایت میں، وہ اب آ کے عمران خان نے بھی اس کو واپس نہیں لیا تھا، اب آ کے اس نے بیٹھتے ہی جو ہے نا 1 سال ہو گیا ہے، وہ اپلیکیشن واپس لے لی تھی کہ بھائی ہم سود ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک اس پہ یہ سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر رہی ہے، اور یہ سود کا نظام جو چل رہا ہے نا، اس میں یہ پوری کی پوری سپریم کورٹ ملوث ہے، یہ اس میں گناہ گار ہے، اور سب سے زیادہ گناہ گار کون ہے؟ یہ چیف جسٹس بندیال، کیونکہ بینچ تو اسی نے ہی بنانا ہے، باقی جو جج جن کو یہ پوچھتا ہی نہیں ہے، کسی بینچ میں شامل ہی نہیں کرتا، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن یہ اللہ کی پکڑ میں، یہ اور اس کے 2 چمچے، یہ 6 جج ہیں نا جو یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، اس میں ایک لیڈیز بھی ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ، یہ سود کے اس میں۔ اس کے علاوہ تمام عالم اسلام کا لیڈر، جس نے عالم اسلام کو ایک کر دیا، جس نے بچے کچے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا، جس نے ملک میں متفقہ طور پہ آئین دیا، جس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اس کو ناحق پھانسی لگانا، شہید ذوالفقار علی بھٹو، وہ تو شہید ہے، اس کی قبر پہ آج بھی جا کے دیکھیں، ہزاروں کے حساب سے قرآن پاک لوگ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں ہو کے آیا ہوں نا، تو میں نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے کہا واہ مالک، تو نے صحیح قرآن میں فرمایا تھا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ذلت دینا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ آج دیکھیں اس کو
مسجد فیصل مسجد کے سامنے ضیاء الحق کو دفنایا گیا، اس کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا ہے، اکا دکا کوئی چلا جاتا ہو تو میں نہیں کہتا ہوں، ورنہ نہیں جاتے ہیں۔ جتنا بھٹو کے مزار پہ جاتے ہیں اس کا باقاعدہ مزار بنا ہوا ہے، وہاں لوگ جا کے منتیں چڑھاتے ہیں، وہاں لوگ جا کے ان کے شہید کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ اعزاز شہید کو حاصل ہوتا ہے، اور شہید کون ہے؟ ضیاء الحق شہید نہیں ہے، ضیاء الحق اپنے انجام کو پہنچا تھا، اللہ کی پکڑ میں آیا تھا۔ شہید وہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو، جس کو ناحق پھانسی لگائی گئی تھی، اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، بس اتنا سا جرم تھا اس کا، جس کے جرم میں اس کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ ورنہ وہ خورشید قصوری کے باپ کو تو اس نے کسی اور نے قتل کیا تھا، وہ تو کیس اس پہ بنتا ہی نہیں تھا، اس کو وزیر اعظم کو کیا ضرورت تھی اس کو مروانے کی؟ وہ بعد میں خورشید قصوری نے خود بھی تسلیم کر لیا تھا، ہاں ہم نے نہیں، ہم پہ دباؤ ڈال کے کیس بنوایا گیا تھا۔ تو باقی جو ہے نا، اب دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ عدلیہ نے اب تک کیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ویسے میں شہباز شریف کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، کس بات پہ؟ مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کے 26 کروڑ عوام کو کہ یہ وہ دلیر لیڈر ہے جس نے آ کے ان ججوں کے، وہ یہ خود ہی اپنی مراد تو اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے تھے جیسے ان کے باپ کا ملک ہو، تو اب آ کے ان کی تنخواہیں گورنمنٹ نے، شہباز شریف حکومت نے کم کی ہیں، شہباز شریف نے کم کروائی ہیں۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں شہباز شریف کو اور اسحاق ڈار کو۔ اور یہ دیکھیں انہوں نے، اور صادق سنجرانی کو جو چیئرمین سینٹ ہے، کہ اس نے سائن کیا ہے، ورنہ وہ تو بزدل ہے، وہ سائن کبھی بھی نہ کرتا یہ جو عارف علوی ہے۔ اور اس قانون کو اگر اسمبلی سے منظور کرواتے نا، تو اسمبلی سے منظور ہونے سے پہلے ہی بندیال نے اس پہ اسٹے آرڈر دے دینا تھا، اس کا بھی وہی انجام ہوتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، جب اجلاس جاری ہو تو پھر کوئی آرڈیننس جاری نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے راتوں رات، کیونکہ اگلے دن تو اس نے وہ 2 نمبر حاجی نے واپس آ جانا تھا، وہ جو سرکاری خرچے پہ پورا خاندان لے کے حج پہ گیا ہوا تھا عارف علوی، تو راتوں رات جو ہے نا اسمبلی کا پہلے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا، اور اس کے بعد راتوں رات ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، بلکہ 2 آرڈیننس جاری کیے گئے، ایک نیب کا آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، اور ایک نیب کے قوانین میں جو تبدیلی کی گئی ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور ایک دوسرا آرڈیننس یہ جاری کیا گیا کہ ان ججوں کی تنخواہیں کم ہوئی ہیں، بجائے بڑھنے کے 3 لاکھ روپیہ کم کیا گیا ہے ان کا، چیف جسٹس کا 3 لاکھ اور باقی ججوں کا 2 لاکھ کم کیا گیا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں ان کی 2 لاکھ سے اوپر ہونی ہی نہیں چاہیے سیلری، کیونکہ کام کون سا کرتے ہیں؟ آتے ہیں، گپے شپے لگاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، ہفتے بعد کسی ایک کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں 54,000 پلس کیس پینڈنگ پڑے ہیں، جو کہ 20 سال 30 سال پرانے کیس اس میں شامل ہے۔ یہ کارکردگی ہے ان ججوں کی، تو ان کی تو میرے حساب سے ابھی بھی سیلری بہت زیادہ ہے، میرے حساب سے تو 2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہاں پوری دنیا میں 140 ممالک میں ہم 129ویں نمبر پہ ہیں، یہ تو ہے ان کی کارکردگی۔ تو بندیال نے کیا کیا جناب، اس نے خفیہ پہلے ملاقات کی بینچ بنانے سے پہلے اعتزاز احسن سے اور لطیف کھوسہ سے، جو وکیل تھے عمران نیازی کے بین العالمی طاقتوں کے، امریکہ کے، انڈیا کے اور اسرائیل کے۔ انڈیا کو تو خیر اتنے پاور نہیں ہے، امریکہ کے اور اسرائیل کے وکیل تھے، اسپانسر جو پیچھے وہ ہیں، تھوڑا بہت انڈیا بھی ڈال دیتا ہوگا، لیکن انڈیا اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ اس کا اپنے ملک میں مسائل بے حساب ہے۔ تو باقی جو ہے نا، یہ ایک غیر قانونی کام اس نے یہ کیا، اور دوسرا غیر قانونی کام جو سب سے بڑا، اب تک سپریم کورٹ میں جتنے بھی بینچ بن رہے ہیں، جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں، سب غیر قانونی ہیں، ان کی قانونی طور پہ کوئی ویلیو نہیں ہے۔
کیوں نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جناب ایک قانون بنا تھا کہ بینچ چیف جسٹس اکیلا نہیں بنا سکتا ہے، باقاعدہ منظور ہو گیا ہوا ہے، صدر نے دستخط کر دیے ہوئے ہیں، قانون بن گیا ہوا ہے، اس کو یہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اس پہ فیصلہ ہی نہیں کر رہا۔ جب تک اس پہ فیصلہ نہیں آ جاتا ہے نا، اس وقت تک اس کا بینچ بنانے کا اختیار زیرو ہوا ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اب اگر یہ بینچ بناتا ہے تو اس کے سینئر ترین 2 ججوں کے مشورے سے بنا سکتا ہے، ورنہ اس کا ہر بینچ ہر فیصلہ غیر قانونی ہوا ہے۔ اسی لیے اس پہ نوٹ بھی لکھا ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے اور سردار طارق صاحب نے، اور ایک اور جج بھی ہے، وہ سید بادشاہ ہیں، بہت زبردست جج ہیں، ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے، ان 3 ججوں نے، سینئر ترین جج ہیں، انہوں نے نوٹ لکھا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں اس نے اپنی ویلیو خود دیکھیں، اس کو اللہ ذلت دے رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے اور دب کے کر رہا ہے، لیکن ایسا ڈھیٹ آدمی ہے نا، اس میں غیرت کا آپشن ہی نہیں ہے۔ اب ایک قدم پہ کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ ڈیل کر لو، میں باعزت طریقے سے ملک سے جانا چاہتا ہوں۔ جب گورنمنٹ انکار کر دیتی ہے تو پھر فوراً عمران کی حمایت میں آ جاتا ہے، نہیں اس کو بچاتا ہوں، یہ مجھے اگلے 5 سال بھی، اگلے 3 سال بھی چیف جسٹس بنا دے گا، اس میں توسیع دے دے گا۔ کب ادھر لگ جاتا ہے، کبھی اپنے ساس کے کہنے پہ لگ جاتا ہے اس کے پیچھے، کبھی اپنی بیوی کے کہنے پہ لگ جاتا ہے، کبھی اپنی بیٹی کے کہنے پہ لگ جاتا ہے۔ اب کون سا جج ہے پوری دنیا میں ہمیں ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہوا ہے کہ کون سا ہے قانون کے فیملی ممبران فیصلے کریں؟ تو یہ اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں، ایک تو وہ غیر قانونی بینچ تھا اس کا آرمی کی عدالتوں کے خلاف جو بنایا تھا، اس نے پہلے ملاقات کی ان 2 وکیلوں سے، اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ سے، جو ان عالمی طاقتوں کے وکیل تھے، پاکستان کے وکیل نہیں تھے یا عمران کے وکیل نہیں تھے۔ عمران تو ایک مورا ہے خالی ان کا، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو باقی جو ہے نا، یہ وہ غیر قانونی ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر اب میڈیا کا دور ہے، چھپتا کچھ نہیں ہے، سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری ملاقات کی کس کے ساتھ کہ یہ کیا نام ہے، یہ جناب یوٹیوبروں کے ساتھ، یہ بھی خفیہ کی۔ بھائی تمہارے فیصلے بولنے چاہیے، تمہارا انصاف بولنا چاہیے۔ وہ ججوں کے بارے میں ایک قول مشہور ہے کہ جج خود نہیں بولتا ہے، اس کے فیصلے بولتے ہیں، اس کے فیصلے بولنے چاہیے۔ یہ خود کیوں دلیلیں دے رہا ہے، خود کیوں صفائیاں دے رہا ہے، کبھی یوٹیوبروں کے سامنے، کبھی اخباری نمائندوں کے سامنے، کبھی جلسوں میں، کبھی کسی شادی میں جاتا ہے تو وہاں اخباری نمائندوں کو، میڈیا نمائندوں کو اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ او مردود، اگر تو نے کچھ کیا ہوا نہیں ہے تو پھر کیوں ڈرتا ہے؟ اگر کیا ہوا ہے تو پھر تسلیم کر کہ ہاں جی میں نے کیا ہوا، میں کرپٹ تھا اور ہوں، اور ثابت بھی ہو گیا ہوا ہے، اس کی ویڈیوز آ گئی ہوئی ہیں، اس کی آڈیوز آ گئی ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ جو محمد خان پٹھی جو پرویز الہی کا جو فرنٹ مین تھا، اس کی تو پوری کی پوری بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ موجود ہے کہ جس میں اس نے تسلیم کیا ہوا کہ ہاں جی سپریم کورٹ میں بھی یہ 3 جج ہیں، 6 جج ہیں جن کو ہم نے خریدا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ پورے کا پورا خریدا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چند وکیل ہیں، چند جج ہیں جو ہم نے خریدے ہوئے ہیں، اسی طرح سیشن کورٹ میں بھی ہم نے خریدے ہوئے ہیں، وہ اس کا بیان ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو باقی جو ہے نا، اب عدلیہ کو بھی سیدھے راستے پہ آنا پڑے گا، نہیں تو پھر جب سرکار کی طرف سے ڈنڈا پھرے گا نا، اب دیکھیں اوپر کی کمائی اتنی ہے کہ کسی جج نے بھی اس پہ نہیں کہا کہ بھائی ہماری تنخواہیں کیوں کم ہوئی ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے سیلریوں کی۔ ہاں
جو ایماندار جج ہیں ان کو بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہر ایک چیز فری ہے، گاڑی فری ہے، ملازم فری ہے، بنگلہ فری ہے، رہائش فری ہے، بچوں کی فیسیں فری ہیں، بچوں کے اسکول فری ہیں، سیر سپاٹے فری ہیں، پیٹرول فری ہے، ہر چیز فری ہے۔ تو اگر 2 لاکھ بھی ہو تو وہ تو سیدھی اکاؤنٹ میں ہی جمع ہوتی رہے گی نا۔ میرے حساب سے تو جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس حساب سے تو 2 لاکھ سے چیف جسٹس کی 5 لاکھ اور باقی ججوں کی 2-2 لاکھ ہونی چاہیے، یا کم از کم اتنا ہونی چاہیے کہ جتنا ہمارے پڑوس میں انڈیا میں، جو کہ انصاف کرنے میں 4 نمبر پہ ہیں، نہ سوری پانچویں یا 6 نمبر پہ ہیں، لیکن ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم 139ویں نمبر پہ ہیں۔ ان ججوں سے بھی ان کی تنخواہیں ابھی بھی زیادہ ہیں، ابھی بھی ان کی سیلریاں زیادہ ہیں۔ تو باقی دیکھ لیں آگے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اب ایک دلیر لیڈر آنے والا ہے، نواز شریف، وہ نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے۔ وہ امریکہ کے آگے نہیں جھکا تھا جب ایٹمی دھماکے کرنے لگا تھا، تو امریکہ کے پریشر میں نہیں آیا تھا، تو ان کے پریشر میں اس نے کیا آنا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ کس طریقے سے ان کو آج وہ میں نے لکھ کے نہیں لایا نا، زبانی وہ کر رہا ہوں تو پھر بیچ میں کچھ بھول بھی جاتا ہوں کہ 2 نمبر پہ کس پہ بات کرنی تھی، موضوع ذہن سے نکل جاتا ہے۔ کیونکہ میں تو پھر بھی دیکھ لیں 75 سال کا ہو گیا ہوں، اور زبانی بغیر کچھ لکھے ہوئے میں بول رہا ہوتا ہوں، صرف ایک نظر دیکھ لیتا رہتا ہوں کہ اس کے بعد کس موضوع پہ بولنا ہے، بس۔ آگے اللہ نے مجھے دماغ دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ نے اتنا اچھا دماغ دیا ہوا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے دیکھ کے پڑھنے کی۔ میں عمران نیازی نہیں ہوں جو دیکھ کے بھی خاتم النبیین نہیں پڑھ سکا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہاں، اب دوسرا موضوع تھا ذہن میں آ گیا، الیکشن کب ہوں گے۔ تو اب بھی دیکھیں تھوڑا سا ملک پٹڑی پہ چڑھا ہے، تو میرے حساب سے تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ پاکستان ہے، پاکستان میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں، لیکن زیادہ چانس اگلے سال اپریل میں ہے۔ اس وقت تک ملک بھی مستحکم ہو چکا ہوگا، اور زیادہ چانس یہی ہے کہ اگلے سال اپریل میں ہوں گے۔ تو باقی جو ہے نا، اب آپ آ جائیں جناب، خان صاحب کا 2-3 کیسوں میں رگڑا لگنے والا ہے، ان کی پوری تیاری کر لی گئی ہے، اور ان پہ انشاءاللہ اب جیل کے سیر ان کو کروائی جائے گی۔ مریم، اچھا جیل میں جب آدمی کو سزا ہو جاتی ہے نا، قیدی ہو جاتا ہے، جب پھر وہاں کا یونیفارم بھی پہننا پڑتا ہے۔ نواز شریف نے بھی پہنا تھا، مریم نواز نے بھی پہنا تھا، شاہد خاقان عباسی نے بھی پہنا، سب نے پہنا تھا۔ حالانکہ شاہد خاقان عباسی کھرب پتی آدمی ہے۔ تو باقی جو ہے نا، یہ جیل میں وہ صاحب اس کے ساتھ نہیں ہوگا جو اس نے نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ کیا تھا۔ اس کو باقاعدہ اے سی والا کمرہ دیا جائے گا، بیڈ دیا جائے گا۔ اس نے تو نیچے فرش پہ سلاتا رہا ہے اس کو، وہ کیا نام ہے، وزیر داخلہ ہے جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو اس بندے نے ظلم کیا ہوا ہے نا، یہ اللہ کی پکڑ میں اسی وجہ سے ہی آیا۔ 26 کلو ہیروئن ڈال دی اس کے اوپر، اور نکلی ایک چھٹاکی بھی نہیں۔ بعد میں اب اس کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ خود وہ بھی تسلیم کر رہا ہے، اور خود نام کس پہ لگا رہا ہے؟ اینٹی کرپشن والوں پہ، اینٹی نارکوٹکس والوں پہ، کہ انہوں نے وہ کیا تھا، وہ جنرل نے کیا تھا۔ بھائی جنرل کی کیا پاور تھی؟ بھائی اختیار تو تیرے پاس تھا، وزیر اعظم تو تھا، اس جنرل کی کیا، لیفٹیننٹ جنرل تھا وہ، اس کی کیا اوقات تھی کہ وہ ایک سیاسی اتنے اہم لیڈر کو وہ ناحق اس میں پھنسا دے؟
اور اسی کی پکڑ کی وجہ سے ہی جو ہے نا یہ ایسے ایسے گناہ اس نے کیے ہوئے نا، یقین جانیے کہ وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، گوگل سرچ کر لیں۔ اس نے یتیم بچیوں کو بھی 13 سال کی بچیوں کو بھی ان جنسی درندوں نے استعمال کیا تھا۔ جب ان کی وہ اس نے کانفرنس کر دی، وہ اگلے دن اس کو قتل کروا دیا گیا تھا، اس کے جو انچارج تھی اس کے یتیم خانے کی، وہ وہ جہاں پہ عورتوں کو رکھتے ہیں، کیا نام ہے اس جگہ، دارالامان کی جو انچارج تھی، اس کو قتل کروا دیا گیا تھا، مروا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور تھی، اس نے ابھی تک وہ احتجاج کر رہی ہے، ابھی تک وہ جو ہے نا، اب اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اطمینان کا سانس لیا ہے، ورنہ رات کو جو بھی نشے میں دودھ وزیر جاتا تھا نا، پی ٹی آئی کا، جا کے جو لڑکی پسند آتی تھی نا، سوئی ہوئی بچیوں کو اٹھا کے لین میں کھڑا کر دیتے تھے، جو بچی پسند آتی تو اس کو زبردستی کھینچ کے گاڑی میں ڈالتے، تو وہ اپنی وارڈن کے پاؤں پکڑ لیتی تھی، بچی معصوم بچیاں تھیں 13-14 سال کی، کیا بچیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو ان درندوں نے ایسے ایسے ظلم کیے ہوئے ہیں نا، تبھی یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ آن ریکارڈ موجود ہے، پوری ویڈیوز موجود ہیں، کیس موجود ہیں، اس میں یہ مردود سپریم کورٹ کے جج بھی شامل ہوتے تھے، ہائی کورٹ کے جج بھی، سیشن کورٹ کے جج بھی، یہ بھی شرابی اور زنائی ہیں۔ جتنے بھی یہ بکے ہوئے جج ہیں نا، یہ 1 نمبر کے شرابی اور زنائی ہیں۔ جو اصول پسند جج ہیں نا، وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، کیونکہ یہ وہی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے نا، وہ ان یتیم بچیوں کی محافظ ہوتی ہے، وہ ان کی عزتوں سے نہیں کھیلتی ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اب اس کے لیے پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ یہ کل جاتا ہے، پرسوں جاتا ہے، اسی ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا، اور اپنے بقایا دن جیل کے اندر ہی گزارے گا، بقایا پوری لائف، کیونکہ اس پہ ایک اور کیس بھی رجسٹرڈ ہونے والا ہو سکتا ہے۔ جب تک یہ میرا ولاگ آپ لوگوں تک پہنچے، وہ رجسٹرڈ ہو جائے کہ GHQ پہ جو حملہ ہوا تھا نا، اس کا ماسٹر مائنڈ بھی یہی تھا۔ ایک دن پہلے اس نے بنایا تھا وہاں پہ کہ GHQ باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی کہ GHQ پہ اس لیڈیز نے اور ان مردوں نے قیادت کرنی ہے، اور GHQ پہ حملہ آور ہونا ہے۔ تو اس میں وہ پرچہ بھی ہو سکتا ہے آج درج ہو جائے کسی وقت بھی، اس میں بھی اس کو جو ہے نا وہ آرمی کی کورٹ میں چلے گا اس کا، اور اس میں کم از کم اس کو زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے، اور کم سے کم 14 سال ہے اس کی جو سزا بنتی ہے۔ تو باقی جو ہے نا، ہمیشہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ملک ترقی کی گامزن ہو گیا ہے، اور الحمدللہ چائنا سے بھی سی پیک کے تھرو۔ اچھا، ایک اور خوشخبری بھی دے دوں کہ آپ لوگوں کو، کہ جو ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بنا ہے نا، اس کا افتتاح کرنے کے لیے چائنا کے صدر نے خود کہا ہے کہ بھائی میں خود اعزاز سمجھتا ہوں اپنے لیے، اس ایئرپورٹ کا افتتاح کرنے کے لیے میں خود آؤں گا۔ پیسہ جو سارا انہوں نے لگایا ہوا ہے، ہمارے پاس کہاں پیسہ تھا، ہمارا تو خزانہ ہی خالی پڑا ہوا تھا۔ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ، ایشیا میں جاپان بھی آتا ہے، ایشیا میں چائنا بھی آتا ہے، تو ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ یہ جو ہے نا گوادر کا بنا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے، ابھی اس کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے صرف۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح 24 گھنٹے کام چل رہا ہے، ریل کی پٹری جو بچھائی جا رہی ہے پشاور سے لے کے، تو پشاور سے، اچھا اس کے دونوں طرف جنگلے بھی لگ رہے ہیں، تو عمران خان اس کے خلاف تھا کہ یہ جنگلے نہیں روکنا چاہتا تھا نا، یہ پھڈا ڈال کے بیٹھ گیا تھا کہ جنگلے نہیں لگنے چاہیے جی، اس پہ فضول پیسہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ بغیر جنگلوں کے اتنی ہائی سپیڈ ٹرین کیسے چل سکتی ہے؟ کوئی جانور آ جائے، کوئی بندہ آ جائے آگے، تو اس پہ اب 16 فٹ اونچے جنگلے لگائے جا رہے ہیں محفوظ بنانے کے لیے۔ ان کی سپیڈ بہت تیز ہوگی، وہ اتنی سپیڈ تیز ہوگی پشاور سے 1 گھنٹے میں راولپنڈی پہنچا کرے گی ٹرین، اور اس کے بعد پھر یہاں سے لاہور 2 گھنٹوں میں پہنچا کرے گی۔
اور کراچی راولپنڈی سے کراچی جو ہے نا 8 گھنٹوں میں پہنچا کرے گی. اس سے آپ اس کی سپیڈ کا اندازہ کر لیں. 160 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلا کریں گی. اور یہ انجن ہمارے پاس موجود ہے. یہ جو امریکن انجن ہے نا یہ 160 کلومیٹر کی سپیڈ سے ہی چلتے ہیں. اچھا میری ایک اور اپیل ہے خواجہ سعد رفیق صاحب سے کہ خواجہ صاحب ہمارے پاس جو امریکن انجن ہے نا تو یہی انجن جو ہے نا امریکن انجن انڈیا کے ریلوے کے پاس بھی ہیں اور بہت اچھی حالت میں ہے, بہت زبردست حالت میں ہے. انہوں نے مینٹین رکھے ہوئے تھے کیونکہ انڈیا کا ریلوے ہم سے بہت آگے ہے. تو بھلا آزاد ایک ہی دن ہوئے لیکن وہ بہت آگے ہیں. اب انہوں نے اپنی تمام ٹرینیں بجلی پہ منتقل کر دی ہیں, الیکٹرانک کر دی ہیں. تو ان کے لیے یہ انجن بیکار ہو گیا ہے کافی بڑی تعداد میں. یہاں ہم جو امریکہ سے جتنے پیسوں میں ایک انجن خریدتے ہیں نا اتنے پیسوں میں انڈیا ہمیں 2 انجن دینے کو تیار ہے. ہم تھوڑے سی گفت و شنید کریں نا تو 3 بھی مل سکتے ہیں. ایک کی قیمت میں ہمیں 3 بھی مل سکتے ہیں. اور یہ وہاں سے پرچیز کر لیے جائیں نا تو بہت فائدہ ہو جائے گا ملک کا, بہت زیادہ زر مبادلہ بچ جائے گا. تو باقی جو ہے نا یہ اس پہ لازمی سوچا جائے کہ اس سے پہلے کہ اس میں سری لنکا بھی انٹرسٹڈ ہے, تنزانیہ بھی, غریب ممالک جتنے بھی ہیں نا سب انٹرسٹڈ ہیں. اس سے پہلے کہ وہ باقی اٹھا لیں. بہت اچھی تعداد میں ہیں, بہت بالکل جیسے نئے ہوتے ہیں نا ایسے ہیں. اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو ابھی منگوائے تھے تو کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی ہم نے الیکٹرانک پہ چلنا ہے, ہم نے ڈیزل پہ نہیں چلنا ہے. کیونکہ الیکٹرانک پہ کتنا فائدہ ہوتا ہے 25%, کیونکہ وہاں پہ بجلی سستی ہے. وہاں پہ انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں, ڈیموں کی بجلی ہے. ہم تو ڈیزل سے بنا رہے ہیں نا جو ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی ہے. وہاں پہ ڈیم بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ کوئی بکاؤ نہیں تھے کہ جو کہتے نہیں جی کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. بھائی کیوں نہیں بننا چاہیے؟ کالا باغ ڈیم بھی تو پاکستان کے اندر ہے. تو ہاں اس کو بھرنے کے لیے وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھرا کب جائے. بھرنے کے لیے متفقہ طور پہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی جب سیلاب آئے ان دنوں میں اس کے گیٹ کھول کے اس کو بھر لیا جائے, اس کے بعد گیٹ بند کر دیے جائیں. وہ پانی محفوظ ہو جائے گا. وہ پانی پورا 1 سال چاروں صوبے استعمال کر سکتے ہیں. کتنی زبردست وہ ہے. اور بجلی 25,000 یونٹ بجلی ہمیں 2 روپے یونٹ کر کے تو وہ دے سکتا ہے کالا باغ ڈیم. تو باقی جو ہے نا یہ میری اپیل ہے خواجہ سعد رفیق صاحب سے کہ جتنے جلدی ہو سکے نا انڈیا کے ساتھ مذاکرات کریں اور اس سے وہ انجن پرچیز کر لیں. کیونکہ اگر دیکھیں ایک کی قیمت میں 2 بھی مل جائیں تو بہت بہتر ہے, لیکن اگر 3 مل جائیں تو بہت زبردست. مل جائیں گے 3 بھی انشاءاللہ مل جائیں گے, کیونکہ انہوں نے تو بیچنے ہی بیچنی ہے. انہوں نے نیلام کرنے, نیلامی میں ہو سکتا ہے ان کو کم پیسے ملیں. لیکن اگر ہم ایک نیا جتنے کا خریدتے ہیں اتنے میں ہمیں یہ استعمال شدہ 3 مل جائے نا تو بہت بہتر ہے. ایک تو رننگ ان کی پوری ہوئی ہے اور مینٹین انجن ہے, کوئی ان میں ڈیفیکٹ نہیں ہے, باقاعدہ بالکل 10 سال تک وہ ہلیں گے بھی نہیں. امریکن انجن ہے جو ہمارے پاس چل رہے ہیں پہلے آلریڈی. امریکن انجن یہی وہ ہیں, اسی سیریل کے ہی ہیں, وہ بھی اسی کمپنی کے ہی ہیں. تو میری اپیل ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اب ٹائم آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو غریب لوگوں کے کیس لگے ہوئے ہیں ان پر بھی ان ججوں کو توجہ دلائی جائے. اور جو جج 8 گھنٹے پورے کام نہیں کرتا ہے نا اس کو بالکل کوئی سہولت نہ دی جائے. اور یہ ویسے بھی سہولتیں یہ فری والا کھاتا ختم کریں. اگر ہم دیکھیں میرا 26,000 روپے بل تھا اس مہینے, پچھلے مہینے 18,000 دیا. اس مہینے بجلی کا بل میرے گھر میں کوئی اے سی نہیں ہے, کولر لگا ہوا ہے, 2 کولر ہیں بس اور باقی پنکھے ہیں. تو میں اگر 26,000 مڈل کلاس بندہ ہو کے دے سکتا ہوں تو یہ جج کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ ان سے بھی بجلی گیس کے بل وصول کیے جائیں, پھر یہ استعمال بھی کم کریں گے. ورنہ اتنی بجلی ضائع یہ کرتے ہیں نا فری والوں کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی ہے. بلب جل رہے ہیں تو جل رہے ہیں.
اگر پورے گھر میں اگر 10 کمرے ہیں نا تو 10 کے 10 میں بلب فل جل رہے ہیں، اے سی 24 گھنٹے چل رہے ہیں، وہ چاہے کمرے میں کوئی ہے یا نہیں ہے، اے سی چل رہے ہیں۔ تو یہ فری کا نتیجہ ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح گیس جن کو فری ملی ہوئی ہے، سردیوں میں وہ چاہے ہیٹر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، جس کمرے میں کوئی نہیں بھی بیٹھا ہوگا ہیٹر وہاں بھی چل رہا ہوگا، گیزر 24 گھنٹے چل رہے ہوں گے، بلا مقصد چل رہے ہیں، گرم پانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ گیزر چل رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اب اس سے بھی نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فری والوں کا بھی بجلی گیس ختم کر دیا جائے، کوئی بھی ہو، چاہے صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جج ہیں، جتنے بھی ہیں، کوئی غریب تو نہیں ہے نا۔ اگر غریب بندہ دے سکتا ہے، ایک مزدور بندہ، ایک سڑک پہ چھاپا لگانے والا دے سکتا ہے بجلی گیس کے بل اور پانی کے بل، تو یہ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ تو کروڑ پتی لوگ ہیں سارے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ آواز اٹھائیں، کیونکہ وہ فری وہ بجلی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، گیس ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اے سی فری وہ چلا رہے ہوتے ہیں بلا مقصد کمروں کو یک ٹھنڈا کر کے۔ اچھا، میں نے ایک جگہ پہ گیا ہوں نا، میرے دوست ہی ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، اچھی پوسٹ پہ آفیسر ہے، تو ان کے گھر میں رات کو میں نے اسٹے کیا ہے، تو وہ جو ہے نا سرکاری ملازم تھے، ان کو بجلی فری تھی۔ انہوں نے مجھے کمبل لا کے دیا کہ حاجی صاحب یہ رات کو کمبل آپ نے زیادہ سردی ہو جائے تو اوڑھ لینا۔ میں نے کہا بھائی کیوں، میں زیادہ سردی کیا کہ میں نے تو 1 گھنٹہ چلا کے اے سی بند کر، ابھی بھی دیکھ لیں بند پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی کیوں بند کر دیا؟ جی ہماری تو بجلی فری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی 2-3 کمبل اوڑھ لو لیکن اے سی بند نہیں کرنا، بجلی نہیں بچانی۔ تو اس سے دیکھیں ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ فری والا کھاتا بالکل مکمل طور پہ بند ہونا چاہیے۔ فری بجلی جو دی جا رہی ہے نا، اس کو بالکل مکمل طور پہ بند کر دینا چاہیے۔ گیس فری مکمل طور پہ بند ہو جانی چاہیے۔ پانی فری جن کو گھروں میں دیا جاتا ہے وہ بھی ختم، ہر بندہ بل دے تاکہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے، ملک کا زر مبادلہ بڑھے، یہ بجلی اور گیس کے جو مساوی قوانین سب پہ لاگو ہو جائیں۔ تو اب دعا کرتے ہیں جناب، میں جتنی کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم ٹائم میں ولاگ پورا کروں، لیکن بس باتوں باتوں میں ٹائم ہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال دعا کریں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھیں، دعا مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے بھی جج ہیں، چاہے سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے سیشن کورٹ میں ہیں، جتنے بھی کرپٹ ترین جج ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ، خاص طور پہ یا باری تعالیٰ جس نے اس ملک کو تباہ کر کے اس حال میں پہنچایا ہے، یا اللہ تو ان سب کو اسی طرح تباہ و برباد فرما جس طرح انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے۔ یا اللہ، یہ جو ہم غریب عوام پس رہے ہیں مہنگائی کے چنگل میں، اس میں جس نے بھی اس میں حصہ لیا، یا اللہ ان سب کو یا اللہ نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہماری کل بھی جو کچھ جوان شہید ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے جوانوں کو جو بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایسے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ دشمنوں کی نظروں میں، خاص طور پر بلوچستان اور علاقہ غیر میں ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی آرمی کے جوانوں کو، بچوں کو، ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، افسران کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔
اور یا اللہ جو کل شہید ہوئے اس میں ایک میجر صاحب بھی ہیں اور ایک صوبیدار ہیں اور 2 سپاہی ہیں، یا اللہ ان سب کو شہادت کو اول درجے میں قبول فرما۔ یہ ہماری خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے ان کی فیملیوں کو صبر جمیل عطا فرما اور روز قیامت ان کو ذریعہ بنا اپنے خاندان کی بخشش کا۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی کے، ایئر فورس کے، نیوی کے، پولیس کے، رینجرز کے، ایف سی کے جوانوں کی حفاظت فرما اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ دشمنوں کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے سب ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ ہمارے ISI کے جو چیف ہیں ندیم انجم صاحب، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور ISI میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ خاص طور پہ بلوچستان میں ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے چھپا دے، اور یا اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح علاقہ غیر میں چھپے ہوئے دشمنوں کو بھی ان کے سامنے لے آ اور ان کو ان کی نظروں سے چھپا دے۔ اور یا اللہ اسی طرح FIA کے جتنے بھی انچارج ہیں، افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کو ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور اینٹی کرپشن کے جوان ہیں، جو افسران ہیں اور انچارج ہے، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان سب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی فیملیوں سمیت۔ اور یا اللہ چیئرمین نیب کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور نیب کے اندر 80% جو یوتھ کے عمران نیازی نے بھرتی کروائے تھے، ان سب کو ملک کا وفادار بنانے میں یا اللہ غیب سے مدد فرما اور ان کے اوپر اپنا کرم فرما اور ان کو ملک کا وفادار بنا دے۔ اور یا اللہ اگر وہ ملک کے وفادار نہیں بنتے ہیں تو ان کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ اسی طرح جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کے یا اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح میری جن بچیوں نے اولاد کے لیے کہا ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان سب بچیوں کے گھروں میں اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور جو بچیاں شادی کی عمر کو ہو چکی ہیں اور ان کا کوئی رشتے نہیں ہو رہے ہیں، رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان تمام بچیوں کو، خاص طور پہ انڈیا میں بہت زیادہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے انڈیا سے کہ یا اللہ خصوصاً پاکستان اور انڈیا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی مسلمان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی کی عمریں ہو چکی ہیں، شادی کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ان سب بچیوں کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، ان سب بچیوں کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ان کے ماں باپ کو یا اللہ غیب سے مدد فرما، ان بچیوں کے رشتے ڈھونڈنے میں غیب سے مدد فرما،
رشتے پکے کرنے میں غیب سے مدد فرما، شادی کرنے میں غیب سے مدد فرما، شادی کے انتظامات کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جن کے اوپر قرض ہے ان کی قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا باری تعالیٰ جن گھروں پہ تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور خصوصاً یا باری تعالیٰ ان گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات دور فرما، سب کی لاچاری دور فرما، سب کی غربت دور فرما، اور یا اللہ سی پیک کو بنانے میں غیب سے مدد فرما، سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، گوادر کا ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ جو گوادر میں بنا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، جو چائنا اور روس 64,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہے ہیں اس کو جلد سے جلد پاکستان لانے میں غیب سے مدد فرما، 40,000 کارخانہ روس لا رہا ہے اس میں غیب سے مدد فرما، 24,000 کارخانہ چائنا لا رہا ہے اس میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔